الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے اس مقدس گھر میں تشریف فرما، قابل قدر لائق احترام بزرگ دوستوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے گھر کے چار دیواری میں محفوظ عفت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس عظیم آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی وضاحت سے پیشتر مناسب سمجھتا ہوں ساری کائنات کے مرکز عقیدت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سید انس و جاں، میر تابہ، سر نشین مہوشاں، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج محرم الحرام کی آج 8 تاریخ ہے اور پرسوں عاشورے کا دن ہے۔ بہت ساری مساجد میں ایک محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک اہل بیت اطہار کے متعلق علماء کرام، ائمہ حضرات 10 روزہ پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت ساری مسجدوں کا یہ رول ہے، کیونکہ واقعہ کربلا اتنا وسیع ہے، اتنا طویل ہے کہ چند منٹوں میں کوئی بھی عالم دین بیان نہیں کر سکتا۔ اور اس سے قبل ہم جہاں رہتے تھے تو 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ کا فضل و کرم تھا کہ کوئی بھی دن میرا خالی نہیں جاتا تھا، اور اگر گھر میں رہے تو دور دور تک لوگ مدعو کیا کرتے تھے۔ یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی۔ لیکن ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس علاقے میں امام حسین، امام حسن، اہل بیت اطہار کے متعلق ہمیں بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، مختصر الکلامی قل مد اللہ، باتیں کم ہو لیکن اہم ہو، وہ کیا ہے، فائدہ مند ہے۔ یعنی لمبی تقریر یہ فائدہ مند نہیں ہے، مختصر تقریر ہو اور اہم ہو اور جامع ہو تو یہی کیا ہے، یہی اہم ہے، یہی بہتر ہے۔ مختصر الکلامی قل مد اللہ، کلام
مختصر ہو لیکن کم ہو اور وہ اہم ہو، یہی کیا ہے فائدہ مند ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اسی آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا، جس کا ترجمہ رب قدیر نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے محبوب آپ اپنی امتیوں سے کہو کہ میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر قرابت کی محبت۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے کہو، اپنی امتیوں سے کہو میں تم سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے آقا ہم سے مانگنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ دنیا میں ہمارے آقا بھیجے گئے ہمیں عطا کرنے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے ہم سے مانگنے کے لیے تھوڑے آئے، ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیں دینے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ رحمان ملا۔ ساری نعمتیں ہمیں جو میسر ہوئی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوئی ہے، تو میرے آقا ہم سے مانگے گی کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن رب قدیر فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری نعمتیں غلاموں کو امتیوں کو ملی تمہارے صدقے، تم اس سے کچھ مت مانگو، لیکن ہاں مانگنا ہے الا المودۃ فی القربہ، یہی مانگنا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے عقیدت کرے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا چراغ روشن کرے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توقیر کرے، حضرت امام حسین سے محبت کرے، حضرت امام حسن سے محبت کرے، اور جو مرد مومن اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا، جو آل رسول کی محبت میں مرتا ہے جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے، اور جو آل رسول کی محبت میں اس دنیا کو چھوڑتا ہے آقا نے فرمایا ماتا شہیدہ، وہ شہادت کا درجہ اسے نصیب ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اولاد رسول کی محبت آپ اپنے دلوں میں بسائیے، خوب بسائیے۔ آج محرم الحرام کی 8 تاریخ ہے، واقعتاً اس ماہ مبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت یوں کہا جائے کہ ایک چاندی اور سونے کے پانی سے لکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں جو ہمیں یہ نماز ہمیں میسر ہوئی، جو ہمیں یہ مساجد جو میسر ہوئی، یہ رمق، یہ چہک اور یہ لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، ازدحام کثیر، اور لوگوں کے سروں پہ یہ ٹوپی، یہ عمامہ اور یہ پیراہن، یہ کرتے اور یہ مصلی، یہ جانماز، یہ امام، یہ مقتدی، یہ ہمیں جو میسر ہوئی ہے یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ نہیں؟ امام حسین کا صدقہ ہے۔ نماز تو اس زمانے میں بھی لوگ پڑھتے تھے نا بھائی، میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام حسین سے جنگ لڑنے والے عیسائی تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امام حسین سے جنگ لڑنے والے یہودی تھے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ امام حسین سے جنگ لڑنے والے کوئی غیر مسلم تھے، ہندو لوگ تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ وہی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جو امام حسین سے جنگ لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ کون تھے جو اللہ اکبر کی صدائے بلند کیا کرتے تھے؟ کون تھے جو 5 وقت نماز کے پابند تھے؟ کون لوگ تھے؟ وہی جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ کون لوگ تھے جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ سورہ یاسین، سورہ بقرہ، سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہی تو لوگ تھے جنہوں نے امام حسین سے جنگ کی۔ لیکن راز کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ امام حسین کس لڑائی سے، اس جنگ سے، آپ کی اس قربانی سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ بھائی امام حسین نے میدان کربلا میں جو لڑائی کی، جو جنگ کی، کیا ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم ڈھول بجائیں؟ کیا ہمیں تحفہ یہی ملا کہ ہم ڈھول بجائیں، ہم جو ہے ناچ کریں اور مروجہ جو ہے تعزیہ داری ہم اس کا اہتمام کریں؟ کیا ہمیں یہی ملا؟ ہمیں تحفہ امام حسین نے یہی دیا؟ نہیں، میدان کربلا سے امام حسین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کتنی بھی مشکل گھڑی آ جائے، کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، لیکن پیارے مسلمانوں ہاتھ نہ دینا،
ہاتھ نہ دینا، سر کٹا دینا، لیکن اپنے ہاتھ کی حفاظت کر دینا، ہے کہ نہیں؟ سر کٹا دینا راہ خدا میں، اپنی ہاتھ کی حفاظت کرنا۔ پیارے مسلمانوں، یہ حق و باطل کی لڑائی تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک امتیاز کرنے والی لڑائی تھی۔ اگر امام حسین اگر مان جاتے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، تو آج ہر گھر میں یزید کا چاہنے والا بنتا، آج ہر گھر میں یزید کے نام سے فاتحہ اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا۔ لیکن امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا، آپ نے اپنی جان کی قربانی دی، آپ نے اپنے سر کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اتنی بڑی قربانی آپ نے دی کہ قیامت تک یزید کا صحیح ڈھنگ سے نام لینے والا کوئی شخص پیدا نہیں ہوگا، اور کسی کے گھر میں یزید کے نام سے قرآن خوانی کا انتظام نہیں ہوگا، بلکہ امام حسین کی عقیدت میں اس قدر لوگ مبتلا ہوئے کہ آج ہر گلیوں میں کوئی نہ کوئی امام حسین کے نام سے کوئی نہ بچہ پایا جاتا ہے کہ امام حسین کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں۔ امام حسین کے نام پر جو ہے ہم ان کا جب نام آتا ہے تو ادب کے بازو ہم تھامتے ہیں۔ پیارے مسلمان، تو یہ ماہ محرم الحرام ہے، اور عاشورہ کا جو دن ہے بہت ہی پیارا مقدس دن ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، عاشورے کے دن صرف کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا، کون کون سے واقعہ پیش آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ماہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق عرش پہ استوا فرمایا۔ ماہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تعالیٰ نے پہلی بارش کو نازل فرمایا۔ ماہ محرم الحرام کا یہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تعالیٰ نے پہلی رحمت کو نازل فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مقام بلند عطا فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بینائی عطا فرمائی، ایوب علیہ السلام کو صبر اور استقامت دیا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرائی۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ وہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالب فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں پر غالب فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو واپس فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر، اپنے ظالموں پر غالب فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ظالم قوم پر اور ظالم بادشاہ پر غالب فرمایا۔ یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے آزاد فرمایا۔ یہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے آزاد فرمایا۔ یہ وہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے تخت پر سرفراز فرمایا۔ یہ وہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ یہ وہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے
کروایا. ہاں یہی وہ ماہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے کہ جس کے عاشورہ والے دن جگر جو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین سید الشہداء میدان کربلا میں اسلام کی سربلندی کے لیے اسلام کی حقانیت کے لیے اپنی گردن کو راہ خدا میں قربان فرمایا اور اتنا قربان کیا کہ قیامت تک ہر کوئی امام حسین کا نام ادب سے لیتے ہیں. شاعر نے کہا اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے, اور سجدے اوروں نے کیے اوروں کا نیا انداز ہے. اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے کہ نہیں؟ پیارے مسلمانوں, تو اس عاشورہ والے دن بہت سارے واقعات پیش آئے, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ کہیے اپنے غلاموں سے کہ ہم تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں, بس اتنا ہی مانگتے ہیں کہ تم اہل بیت اطہار سے محبت کرو. ابن ماجہ کی حدیث پاک سماعت کریں. دیکھیے طبیعت جو ہے تھوڑی سی نازک ہو گئی ہے, اسی وجہ سے انشاءاللہ اور جو ہے اس محفل میں رنگ آ جاتا. تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ امام حسین کا یہ صدقہ ہے کہ ہم اس حال میں بھی ہم جو ہے بولنے کی جسارت کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور امام حسین کا جب نام آتا ہے تو خونوں میں جو ہے ایک الگ ابال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ امام حسین کا صدقہ ہے. تو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے, حدیث پاک جو ہے آپ سماعت فرمائیں. حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, وہ کہتی ہے دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رأیت حلم المنکرہ, یا رسول اللہ آج رات میں نے ایک دردناک خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے بھائی؟ دردناک خواب. دھیان سے سماعت کریں. حضرت ام الفضل کہتی یا رسول اللہ رات کو میں نے دردناک خواب دیکھا ہے. آقا نے فرمایا ما رأیتی, اے ام الفضل تم نے کیا دیکھا, خواب میں کیا دیکھا؟ تو حضرت ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہی دیکھا کہ کانا قطعتہ من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا گوشت کا کوئی ٹکڑا جو ہے کاٹ کر میرے گود میں ڈال دیا. خواب دیکھیے کتنا دردناک ہے, ہیبت ناک خواب. یا رسول اللہ خواب میں نے یہی دیکھا کہ آپ کے جسم کے گوشت کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کر میرے گود میں رکھ دیا, میری گود میں رکھ دیا. تو آقا مسکرا اٹھے, آقا نے فرمایا رأیتی حقا, اے ام الفضل تم نے خواب حق دیکھا ہے, سچ خواب دیکھا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں اے ام الفضل گھبرانے کی بات نہیں ہے, تلد فاطمہ انشاءاللہ غلاما. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میرا نواسا پیدا ہونے والا ہے. مسل کے کہیں سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ نواسا پیدا ہونے والا ہے. ام الفضل گھبرانے کی بات نہیں, اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ میری بیٹی کے گھر نواسا پیدا ہوگا, لڑکا پیدا ہوگا. اب یہ خواب کی تعبیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کئی دن گزرے, کئی مہینے گزرے, واقعتاً حضرت فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا. حضرت فاطمہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آپ تشریف لے گئے. ام الفضل بھی نبی پاک حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا اور ام الفضل کے گود میں ڈالا, ام الفضل کے گود میں ڈالا اور آقا نے فرمایا یہی خواب کی تعبیر ہے. تم نے دیکھا تھا کہ میرے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کسی نے تمہارے گود میں رکھا ہے, یہی خواب کی تعبیر ہے کہ یہ نواسا جو ہے یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, یہ میرے جسم کا حصہ ہے. پیارے مسلمانوں, حضرت امام حسین کی جب ولادت ہوئی, اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے کان پہ اذان دے رہے ہیں. دیکھیے بچہ پیدا ہو تو کیا دینا چاہیے؟ اذان دینا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوگا تو اذان دیں گے,
بیٹا پیدا ہوگا تو اذان، اور جب بیٹی پیدا ہوگی کوئی اذان نہیں. بیٹا پیدا ہوگا لڈو کا اہتمام کرو، فاتحہ دو، امام صاحب کو بلاؤ، مسجد میں جو ہے شیرنی فاتحہ کا انتظام کرو بھائی، لڈو رسگلے یہ وہ لے کے آؤ. اس طرح کی خوشیاں ہیں، اس طرح کی خوشیاں ہم مناتے ہیں. لڑکا پیدا ہو گیا ہے، لڑکا پیدا ہو گیا، امام صاحب کو جلدی خبر کرو بھائی. اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. اذان دینے کا اہتمام کیا جائے، لیکن لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کوئی خوشی نہیں، کوئی اذان نہیں، کوئی لڈو نہیں، کوئی پیڑے نہیں. لیکن پیارے مسلمانوں، نہیں، بیٹا پیدا ہو پھر بھی اذان دو، بیٹی پیدا ہو پھر بھی اذان دو. جو خوشیاں بیٹی بیٹے کے پیدا ہونے پر ہوتی ہے، اسی طرح خوشیاں جو ہے بیٹی کے پیدا ہونے پر ہونی چاہیے. اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹی کی فضیلت پر تقریر کریں. پیارے مسلمانوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے کان پہ اذان پکار رہے ہیں. امام حسین کی آنکھیں بند ہے، اور جو ہی نبی پاک نے اذان کہی، امام حسین کی آنکھیں کھلی. اور کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، قلم تراز کیا ہے، کہا ہے کہ جب امام حسین نے آنکھ کھولا تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے نواسے سے کہہ رہے ہو کہ اے میرے نواسے سنو سنو، یہ زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. تو گویا امام حسین اشارے سے یہ کہہ رہے ہو نانا جان زبان آپ کی ہے لیکن کان حسین کا ہے، کان حسین کا ہے. گویا مصطفیٰ جان رحمت یہ کہہ رہے ہو کہ اے میرے نواسے اذان تو دے رہا ہو، اس کی لاج بچا لینا. تو گویا امام حسین اشاروں میں یہی جواب دے رہے ہو کہ نانا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اذان آج آپ دے رہے ہیں، کل میدان کربلا میں ہم جو ہے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کی صدا بلند کریں گے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے چکے. اب اس کے بعد ڈیسیزن ہوا. ڈیسیزن کس مسئلے کو لے کر، فیصلہ کس مسئلے کو لے کر کہ بھائی لڑکا پیدا ہو گیا ہے، اب اس کا نام رکھا جائے، نام منتخب کیا جائے، نام چوز کیا جائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا ہے فاطمہ نام بتاؤ، نام کیا رکھا جائے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پوچھئے، باپ سے پوچھئے کیا نام ہوگا. تو حضرت علی سے مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا اے علی کیا نام رکھا جائے؟ تو حضرت علی مسکرا کر کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے، کوئی فضل والا نہیں ہے، کوئی کمال والا نہیں ہے، آپ ہی بہتر نام منتخب فرمائے. اتنا کہنا تھا. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے. آپ توقف فرماتے ہیں، فوراً حضرت جبرائیل کو رب قدیر بھیجتا ہے، کہتا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اس کے نواسے کی پیدائش پر خوشخبری دو اور یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قدیر مبارک بادی بھی پیش کرتا ہے اور آپ کے اس نواسے کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین لکھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ حسین نام کس کا ہے؟ کس نے دیا یہ حسین نام؟ رب قدیر نے دیا ہے کہ نہیں؟ حسن اور حسین جو یہ نام ہے یہ کن کا، کس کا منتخب کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب دیکھیے حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت دونوں سے پیار فرما رہے ہیں، دونوں سے عقیدت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ امام حسین کو اور حضرت امام حسن کو نبی پاک نے بلایا، اے حسن اے حسین ادھر آؤ. حضرت حسن اور حسین آگے ہوئے تو آقا نے فرمایا اے حسن حسین آپس میں کشتی لڑو بھائی، آج داؤ پیش کرو، آج زور آزمائی کرو. بچپن کا یہ واقعہ ہے. حضرت حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن تعجب کی بات تو یہ ہے کہ امام حسن بڑے بھائی ہیں اور امام حسین چھوٹے بھائی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو بڑا ہوگا تو طاقت بھی تو بڑی ہوگی بھائی، ہمت بھی بڑی ہوگی، حوصلہ بھی بڑا ہوگا اور جسم بھی بڑا ہوگا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین کو کہا کہ کشتی کرو. حسن اور حسین کشتی کر رہے ہیں.
لیکن تعجب کی بات یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت حسن سے کہہ رہے ہیں، امام حسن سے کہہ رہے ہیں اے حسن حسین کو اس قدر پلٹو، اے حسین حسین کے پیر کو پکڑو، اے حسن حسین کے ہاتھ کو تھامو، اے حسن حسین کو چت لٹاؤ، اے حسن حسین کو جو ہے اٹھا کے پٹک دو۔ اللہ اکبر۔ ایک نانا جو ہے اپنے نواسے سے کہہ رہا ہے کہ حسین کو اس قدر پٹکو، حسین کو اس طرح چت کرو، اس کے پیر کو پکڑو، اس کے جو ہے گردن کو پکڑو، اس کو اس قدر گراؤ۔ تو وہیں پہ حضرت فاطمہ بیٹھی تھی، چڑ لگ گئی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے ابو جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن تو بڑے ہیں، آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اے میرے ابو جان، حسن تو بڑے ہیں، اب ظاہر سی بات حسن بڑے ہیں تو طاقت بھی بڑی، آپ کو ساتھ تو حسین کا دینا چاہیے، حوصلہ حسین کا بڑھانا چاہیے، لیکن آپ حضرت امام حسن کا حوصلہ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کر کہتے ہیں فاطمہ تجھے پتا نہیں ہے، میں حسن کا ساتھ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ دوسری طرف جو امام حسین ہے اس کا ساتھ سید الملائکہ حضرت جبرائیل دے رہے ہیں۔ اگر میں حسین کا ساتھ دوں تو حسن کا جو ہے چکنا چور ہو جائے گا، امام حسن جو ہے غائب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے کس قدر محبت ہے حضرت امام حسن اور حسین سے کہ آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ امام حسین کا ساتھ حضرت جبرائیل سید الملائکہ دے رہے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ محبت سے اپنے پیٹھ پہ سوار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوار کرتے ہیں، گھوڑا بن جاتے ہیں۔ بچہ جو ہے اپنے باپ سے اپنے گھر والوں سے خوش ہے، تو یہی طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ امام حسین کو آپ نے اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کیا بنے بھائی؟ سواری بنے، گھوڑا بنے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پیٹھ پر سوار کیے ہوئے ہیں اور اپنے نواسے کا دل بہلا رہے ہیں اور پیٹھ پر امام حسین سوار ہیں، اور سامنے سے گزر ہوا ایک صحابی کا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی پیاری ہے، کیونکہ سواری کون تھے؟ مصطفیٰ جان رحمت۔ تو صحابی رسول تعریف کن کی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے۔ آقا نے فرمایا سواری تو اچھی ہے ہی، یہ بھی تو دیکھو کہ سواری کے پیٹھ پر جو سوار ہے وہ کتنا رتبہ والا ہے، وہ کتنا مرتبہ والا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے خلافت کے ٹائم جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، مال غنیمت جب بٹنے لگا، تو حضرت امام حسن اور حسین آئے کہ اے عمر فاروق، اے خلیفہ وقت، آپ مال غنیمت ہمیں دیجیے، آپ مال غنیمت ہمیں دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں؟ 1000 درہم، ایک کو 1000 درہم، حضرت حسین کو 1000 درہم، حضرت امام حسن کو 1000 درہم۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور کہا اے ابو جان مجھے بھی مال غنیمت چاہیے، مدائن فتح ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو کتنا دیا؟ 500 درہم، 500 درہم بیٹے کو دیا۔ حالانکہ آج جو ہے رواج کیا ہے، آج ماحول کیا ہے کہ باپ کو اگر مال غنیمت مل جائے تو اپنے بیٹے کو پورا پیسہ دے دے گا، ہے کہ اگر سرکار یہ کہے کہ بھائی سماج میں اتنے پیسے بانٹو، اتنے پیسے تقسیم کرو، تو ساری دولت جو ہے وہ بانٹنے والا اپنے گھر میں رکھ لے گا، ہے کہ نہیں ہے، اور دوسروں کو کچھ دے گا ہی نہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، حضرت حسن اور حسین کو 1000 درہم کر کے آپ دے دیتے ہیں، لیکن جو ہی حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں تو اپنے بیٹے کو 500 درہم دیتے ہیں۔ تو بیٹا باپ سے کہتا ہے اے ابو جان حسین کو آپ نے 1000 دیا، حسن کو 1000 دیا، جبکہ ہم جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم شرکت کرتے چلے آ رہے ہیں،
آج سے ہم جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی گزار رہے تھے اس وقت سے ہم لڑائی لڑتے آ رہے ہیں، لڑائی لڑتے آ رہے ہیں۔ اور حسن اور حسین تو بچہ ہے، حسن حسین تو نادان ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت دیکھیے اہل بیت اطہار سے، حسن اور حسین سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر، تجھے پتہ نہیں ہے حسن کو اگر میں نے 1000 درہم دیا، حسین کو اگر 1000